السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أما بعد، فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم صلوات صلی علی آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب اور سچی کتاب سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم، تحقیق البتہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اللہ نے یہ شرف انسانی انسان کو عطا کیا ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنی توحید کی معرفت کرائی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین کی معرفت عطا کی ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ، جو رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے مولا متقیان، یاسب الدین، کل ایمان، حیدر کرار کا ماننے والا بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارا سسٹم انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ سارا نظام بنایا ہے۔ انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے اس پوری نظام کو خلق کر کے انسان کو بعد میں بھیجا ہے۔ اگر انسان کو روشنی کی ضرورت تھی تو روشنی کا انتظام کر دیا ہے، اگر رات کو سکون کی ضرورت تھی تو بڑی لائٹیں بجھا دی ہیں، چھوٹی چھوٹی زیرو والی جلا دی ہیں، اگر انسان کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی بغیر معاوضے کے، بغیر خرچ و اخراجات کے مہیا کر دیا ہے، اگر انسان کو ہوا کی ضرورت ہے تو پھر وہ بھی بنا دی ہے، اگر انسان کو، کیونکہ انسان کا جو مزاج ہے وہ مختلف چیزوں کو پسند کرتا ہے، ساری گرمی برداشت نہیں کر سکتا، ساری سردی برداشت نہیں کرتا، یہ سارے چار موسم بنا دیے ہیں اللہ نے۔
پھر کبھی دن کو چھوٹا کر دیا ہے، رات کو بڑی کر دیا ہے، پھر رات لمبی کر دی ہے، دن کو چھوٹا بنا دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام اللہ نے انسان کے لیے چلنے کے لیے یہ زمین کا بچھونا بنا دیا ہے۔ یہ نباتات نعمتیں ہیں، یہ جمادات نعمتیں ہیں، یہ حیوانات نعمتیں ہیں۔ یہ سارا سسٹم انسان کے لیے تیار کر کے پھر انسان کو بھیج دیا ہے۔ ضروریات زندگی کو پہلے مہیا کیا ہے، انسان کو بعد میں بھیجا ہے۔ وہی احسن الخالقین ذات ہے، وہی منعم حقیقی ذات ہے۔ یہ دیکھو بھینس ہوتی ہے، ہم چارہ ڈالتے ہیں، چارہ زمین سے اگتا ہے، پھر زمین اگاتی ہے چارہ، پھر چارہ کاٹ کر ہم بھینس کے سامنے ڈالتے ہیں، پھر وہ چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے۔ یہ دو چیزیں اندر جاتی ہیں نا، پانی اور چارہ، یہ حیوان کے اندر جاتے ہیں، پھر وہ اندر جو ہے سارا اسی سے گوشت بھی بن جاتا ہے، پانی اور چارے سے گوشت بھی بنتا ہے اور خون بھی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا پیشاب علیحدہ ہو جاتا ہے، گوبر علیحدہ ہو جاتی ہے، پھر اسی چارے سے جو غذا گئی ہے، یعنی بہت بڑی نعمت دودھ کی نالی اللہ نے علیحدہ بنا دی ہے۔ یہ سارا رزق مہیا کیا ہے۔ کیا کیا نعمتوں کو دیکھو گے، انسان یہ فخر کرتا ہے بس بڑے بڑے منصوبے، بڑا بڑا نظام، بڑا بڑا اس کے منصوبے ہیں، یہ بنا دوں، یہ بنا دوں، زمین خرید لوں، مکان بنا لوں، دکانیں بنا لوں، کوٹھی خرید لوں، کار خرید لوں۔ یہ ساری دنیا کی عیش عشرت، یہ جب تک انسان زندہ ہے بس وہ چلتا رہتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے۔ نہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا والمال مالی، والمال مالی، اے مال پہ فخر کرنے والا، یہ سارا مال تیرا نہیں ہے، یہ سارا مال تیرا نہیں ہے۔ فرمایا والامراء وکلائی، یہ امیر لوگ میرے وکیل ہیں، والفقراء عیالی، اور یہ فقیر لوگ، نادار لوگ، مسکین لوگ، یتیم لوگ اور فقیر لوگ یہ میری عیال ہیں۔ تو فرمایا جو شخص غریبوں کا خیال نہیں رکھے گا، مسکین کا خیال نہیں رکھے گا اور پریشان حال مومن کا خیال نہیں رکھے گا، اپنے واجبات ادا نہیں کرے گا، خمس ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، تو یہی حدیث قدسی کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ فرمایا میں قیامت کے دن انہیں منہ کے بل جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے اللہ کو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سارا نظام انسان کے لیے بنایا۔ عزیزان گرامی، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ چیزیں جو ہمارے اندر زیادہ بیان نہیں ہوتی، میرا دل چاہتا ہے کہ ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ یعصب الدین حیدر اقرار کل ایمان کا ناج البلاغہ سے فرمان نمبر آخری حصے سے 113 بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا میں کوشش کروں گا، جتنا میرا ٹائم ہے جمعے کے خطبے کے اندر، جتنا میں پورا کر سکا، لیکن یہ مولا کا خطبہ ہمارے لیے ہے، مولا کا خطبہ اپنے ماننے والوں کے لیے ہے، مولا کا خطبہ شیعوں کے لیے ہے، مولا کا خطبہ ان کے سچے غلاموں کے لیے ہے۔ اور یہ بھی بڑی مظلوم کتاب ہے، قرآن بھی مظلوم ہے، ناج البلاغہ بھی مظلوم ہے۔ مولا کا کلام پڑھنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب مظلوم ہے، اہل بیت مظلوم ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ بہت بڑا لطیف خطبہ ہے، مجھے بڑا زبردست دل کو سکون دیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی یہ سنیں گے، لطف آئے گا، لیکن وضاحت کی تو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے مولا کا کلام ہے، سمندر ہے، مولا کا کلام بہت بڑا۔ مولا خود فرماتے تھے اپنی زندگی میں، یہاں سینے پہ ہاتھ مار کر، ناج البلاغہ میں بھی یہ خطبہ ہے، مولا فرماتے تھے یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، کاش کوئی لینے والا مل جاتا، کاش کوئی لینے والا مل جاتا۔ مولا کے سینے میں علم کا سمندر ہے۔ سلونی کا دعویٰ کرنے والے مولا علی
یہی فرمایا سلونی سلونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میں علی زمینوں کی نسبت آسمانوں کے راستوں کو میں علی بہتر جانتا ہوں۔ وہی حیدر کرار جن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، وہی حیدر کرار جن کا ذکر کرنا عبادت، وہی حیدر کرار جس کی محبت رکھنا عبادت، وہی حیدر کرار جس کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا اگر ولائے علی ابن ابی طالب سینے میں نہیں ہوگی۔ اس لیے ارشاد فرمایا، او سنو اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، فرمایا لا مال اعبد من العقل، مولا فرماتے ہیں عقل سے بڑھ کر کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، سب سے بڑی فائدہ مند چیز کیا ہے؟ عقل ہے۔ مومن مولا کا ماولی ہر کام کرنے سے پہلے اپنی عقل سے کام لیتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کر گزرو بعد میں سوچو نا، بلکہ پہلے اس کے انجام کو دیکھتا ہے، یہ میں کام کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کاروبار کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا بڑی فائدہ مند چیز دنیا میں عقل سے بڑھ کر کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ جو بھی ہم خطا کریں گے اگر نہیں سوچیں گے، نہیں سمجھیں گے تو پھر خطا ہوگی۔ فرمایا ولا وحدت اوحش من العجب، فرمایا خود پسندی سے بڑھ کر کوئی وحشت ناک چیز نہیں ہے۔ وحشت ناک چیز کیا ہے میرے محترم؟ بہت بڑے لطیف جملے ہیں، حقیقت ہے۔ خطرناک چیز کیا ہے دنیا میں؟ اپنے آپ کو پسند کرنا، دوسروں کو اہمیت نہ دینا، دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا، دوسروں کو کیا کرنا؟ حقیر نظروں سے دیکھنا۔ یہ بڑی ضلالت ہے دنیا میں، خطرناک چیز ہے۔ جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے دوسروں کو اہمیت نہیں دیتا۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اپنے آپ کی پسند کرنے کی نسبت دوسروں کو اہمیت دو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ صدر ہے تو اس کو رعایا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر علاقے کا کوئی ہے عہدیدار، اسے جو جس کی ذمہ داری ہے اسے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا وہ یہی ہے نا، مولا کائنات جس وقت مولا کو غسل دیا گیا، پشت پہ داغ نظر آئے مختلف چیزوں کے، تو پوچھا گیا کہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو امام نے فرمایا میرے والد یہ اناج اٹھا کر، فقیروں کا اناج اٹھا کر، ضروریات اٹھا کر، رات کے ٹائم دن کے ٹائم جہاں موقع ملتا تھا یہ اٹھا کر اور منہ پہ نقاب ڈال کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا کر آتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے، یہ اسی چیز کے نشان ہیں۔ کریم امام ہے۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، خود پسندی خطرناک چیز ہے میرے دوستو۔ مولا فرما رہے ہیں اپنے آپ کو پسند کرنا بڑی خطرناک، بس میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، میرا علم ایسا، میرا کلام ایسا، میرا مال ایسا، میرا مکان ایسا، میری اولاد ایسی، میری جائیداد اتنا، یہ خود پسندی ہے۔ تو فرمایا ولا عقل کالتدبیر، فرمایا سوچ و بچار سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز سوچ و بچار، پیپر حل کرنا ہے پہلے سوچو بعد میں لکھو۔ تو فرمایا ولا کرم کالتقوی، تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے۔ مولا کے سامنے ایک آدمی آیا اور بہت بڑا رئیس تھا، ایک کم ذات جسے ہم کہتے ہیں، اس کی نظروں میں کوئی کم ذات تھا، اسے پکڑ کر امام کی خدمت میں لے آیا۔ مولا اس نے میری بے عزتی کر دی ہے، اس نے میرا رشتہ طلب کیا ہے، میں بڑا لین لاٹ ہوں، میں بڑا جائیداد کا مالک ہوں، اس نے میری توہین کروا دی ہے، میری بیٹی کا رشتہ اس نے مانگا۔ مولا فرماتے ہیں ہاں اس کے پاس دولت نہیں ہے نا، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے نا، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے نا، جائیداد نہیں ہے نا۔ مولا نے فرمایا اس رئیس آدمی کو تو اتنا بتا اس کے سینے میں ہماری ولا ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہاں ولا تو ہے۔ تو مولا نے فرمایا اگر یہ مر جائے گا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ مولا یہ جنت میں جائے گا، آپ کا سچا غلام ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، مال دولت نہیں ہے۔
تو یہی مولا نے فرمایا جو جنت میں جائے گا پھر اس کی جنت میں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مولا ضرور ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ جنت کی حوروں سے ہوگی۔ مولا نے فرمایا ہماری ولا کی وجہ سے جو جنت کی حور سے شادی کر سکتا ہے، کیا وہ تیری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا؟ یہی دیکھتے ہیں حقیقت، اللہ کی ذات گواہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ مجالس میں جاتے ہیں، ادھر ادھر بڑا آدمی آئے گا جھک جھک کر سلام، جھک جھک کر سلام، غریب نہ آئے گا، بیچارہ مسکین آئے گا جس کے پاس لباس، حقارت کی نظروں سے ہم دیکھتے ہیں، امام اس پہ راضی نہیں ہے۔ دیکھو اس کے سینے میں مولا علی کی محبت ہے، مولا علی کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتا، احترام واجب ہے۔ حقارت کی نظروں سے دیکھو گے تو گناہ ہوگا، اس کا احترام کعبے سے زیادہ ہے، اس لیے اس کے سینے میں ولا آل محمد ہے۔ تو یہی فرمایا ولا کرم قد تقوی، تقوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، بہترین چیز ہے تو تقوی ہے۔ فرمایا ولا کرینہ کا حسن الخلق، فرمایا بہترین ساتھی تمہارا کیا ہے، بہترین دوست کیا ہے؟ بہترین ساتھی، بہترین دوست اچھا اخلاق ہے۔ جتنا بڑے قبیلے کا کیوں نہ ہو، بازار میں جائے گالیاں دینا شروع کر دے، کوئی محفل میں جائے گالیاں دینا شروع کر دے، اور جس سے بولے بڑے ترخ اور سخت لہجے میں بولے، مولانا نے فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہترین آدمی کیا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہی ارشاد فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، اللہ کے نبی، یہی اسلام پھیلا ہے اللہ کے نبی کے اخلاق کے ذریعے، اسلام پھیلا ہے آل محمد کے اخلاق کے ذریعے۔ صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا لحاظ نہیں ہے، جو آتے ہیں منہ پہ بک دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ اس کا کوئی علاقے میں مقام ہے نہیں ہے، کوئی اس کی عزت ہے نہیں ہے۔ غیبت کی یہ بیماری، خطرناک بیماری آ چکی ہے میرے محترم۔ آئیں گے چودھری صاحب، سید صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، جھک جھک کر، جب چلے جائیں گے یہ احمق ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ نکما ہے، یہ فلاں ہے، اس جیسا کمینہ آدمی کوئی نہیں ہے۔ غیبت، ہر بات میں غیبت، یہ اتنا خطرناک بیماری ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ بہت سی جرائم اسی وجہ سے ہیں، جو منہ پہ ہے چلے جانے کے بعد چغلی اٹھانا، تانے دینا، تجسس کرنا، جاسوسی کرنا، پیچھے پڑنا کہ اس کی کوئی برائی ہے میں دنیا میں اسے ذلیل کر کے رکھ دوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں تو ستار العیوب ہوں، گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، تم کسی کا عیب کیوں تلاش کرتے ہو؟ اللہ چھپا رہا ہے، ہم اس کا عیب کو دنیا میں اچھال کر اسے دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں میرے محترم کہ یہ احترام ہے مومن کا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو۔ تو یہی فرمایا بہترین ساتھی کون سی چیز ہے؟ تقوی، تقوی سے بڑھ کر کوئی بہترین ساتھی اچھا اخلاق ہے۔ تو فرمایا ولا میراث کل ادب، میراث کیا ہے؟ میں نے بھی کسی نے جی باپ کے بیٹے وراثت سے میراث سے 4 مربع پائے، مارکیٹ پائی، کوٹھیاں پائیں، ہم اسی کو میراث کہتے ہیں نا۔ اللہ کرے فلاں بابا مرے نہیں تو اس کی جائیداد ہمارے پاس آئے نہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے بابا ٹر جائے، چلا جائے اس دنیا سے، تو آ جائے جائیداد ہمارے قبضے میں، ہمیں یہی میراث ہے نا۔ مولا فرمائے میراث میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میراث ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے۔ ادب، جس کے پاس ادب نہیں ہے، ادب دیکھو ماں باپ نے کیا سکھایا ہے، ہمیں بھی اولاد کو اچھا ادب سکھانا چاہیے۔ یہی دیکھو کون سی چیز ہم نے وراثت میں پائی، ادب نہیں ہے تو میراث نہیں ہے، بہترین میراث ادب ہے۔ تو فرمایا ولا قاعدہ کا توفیق، توفیق سے بڑھ کر کوئی قید نہیں ہے۔ اور میں بڑا تیزی سے گزرنے لگا ہوں، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ولا تجارت کل عمل الصالح، تجارت بڑی کون سی ہے؟ انگلینڈ چلے جاؤ، چائنا چلے جاؤ، کسی اور ملک میں چلے جاؤ، بڑے بڑے کاروبار کرو، یہی تجارت نہ۔ مولا فرمایا عمل صالح سے بڑھ کر کوئی تجارت نہیں ہے۔ عمل صالح ولا ربح کالثواب، سود مان کون سی چیز ہے؟ بڑا سود کون سا ہے؟ فائدہ مند چیز، یعنی سود سے مراد وہ نہیں ہے
فرمایا ہم تو کچھ لوگ تو مال کا جو سود کماتے ہیں پیسے کا، لیکن مولا فرمایا نہ وہ نہیں ہے، ایک یہ منافع ہے کہ ثواب سے بڑھ کر کوئی منافع نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا برک الوقوف عند الشبہہ، تو فرمایا سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ شبہ کے وقت احتیاط کرنا، شبہ پیدا ہو جائے یہ چیز ایسی ہے ایسی ہے، شبہ کے وقت بچنا، اپنے آپ کو بچانا شبہات میں۔ تو فرمایا بلا زہد کا زہد فی الحرام، زہد کون سا ہے؟ فرمایا حرام سے رکنے سے بڑھ کر کوئی زہد نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا علم کا تفکر، علم سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں ہے، ولا عبادت کا اداء الفرائض، ادائے فرائضی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ سنو ولا ایمان کل حیا و صبر، حیا صبر سے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں ہے، ولا حسب کا تواضع، عاجزی انکساری سے بڑھ کر کوئی حسب نسب نہیں ہے، ولا شرف کل علم، علم سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے، ولا عزا کل علم، علم سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے، ولا مظاہرات اوثق من المشاورہ، مشورہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط چیز نہیں ہے، کوئی پشت پناہی نہیں ہے مشورہ سے بڑھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم